کو گوشت پہنایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک نئی تخلیق میں اٹھا کر کھڑا کر دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس اللہ بابرکت ہے بہترین پیدا فرمانے والا۔ یہ وہ مقام ہے کہ آج ایمبریولوجی کے ماہرین دنگ ہیں کہ قرآن نے 1400 برس پہلے کتنی باریک بینی کے ساتھ انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں وضاحت ہے کہ 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ اور 40 دن مضغہ رہتا ہے، 120 دن 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو انسان کے اندر روح پھونک دیتا ہے، اب مکمل ہوئی یہ تخلیق۔ یہ جو فرمائے گے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک نئی تخلیق میں اس کو کھڑا کر دیا، یہ ہے روح کے پھونکے جانے کا ذکر۔ یہاں مزید نوٹ کیجئے کہ علقہ اس کے معنی کسی معلق شے کے ہیں، لٹکی ہوئی شے۔ مرد کی جانب سے جو حصہ جاتا ہے نطفے کا، اس میں اسپرم ہوتا ہے، عورت کی جانب سے جو حصہ آتا ہے اس میں جز ہے، اس کو اووم کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے ملاپ سے ایک شے بنتی ہے جس کو زائگوٹ کہا جاتا ہے۔ یہ مکسچر جو ہے گویا کہ یہ رحم مادر کی دیوار پر، یوٹرس کی دیوار پر جا کے لٹک جاتا ہے لیچ جوں کی طرح، اور وہاں سے پھر یہ اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے۔ 1400 برس پہلے کوئی دوربین بھی موجود نہیں تھی، قرآن بیان کر رہا ہے اس کو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمائے کہ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ سورہ حج آیت نمبر 5 کے مقابلے میں یہ کچھ تفصیل زیادہ ہے، باریک بینی کے ساتھ اللہ ایک ایک شے کو جانتا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ جب یہ تخلیق کا عمل جاری ہوتا ہے تو 7ویں ہفتے میں ہڈیاں بنتی ہیں اور 8ویں ہفتے میں گوشت چڑھنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ آج سائنس بھی بتا رہی ہے، اللہ 1400 برس پہلے بیان کر رہے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک نئی تخلیق میں اٹھا کر کھڑا کر دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس اللہ برکت والا ہے بہترین پیدا فرمانے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے۔ جو ان مراحل سے گزار رہا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ دوبارہ تمہاری تخلیق فرمائے اور قیامت کے دن دوبارہ تمہیں کھڑا کر دے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان یا 7 راستے بنائے۔ اوپر تلے آسمان ہیں لیکن اس کی اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم تخلیق سے غافل نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ۔ 70% پانی ہے زمین پر، اللہ اتنا ہی برساتا ہے کہ پانی اتنا ہی رہے، زیادہ ہو جائے تو آبادیاں برباد، کم ہو جائے تو مسائل پیدا ہو جائیں۔ بقدر ایک اندازے کے ساتھ۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں، ختم کر سکتا اللہ اس سب کو۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، بس ہم نے پیدا کیے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور زیتون کا درخت جو سینا کے پہاڑ سے نکلتا ہے۔ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، وہ اگتا ہے روغن اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے۔ زیتون کا پھل کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس کے تیل کو پینے کے طور پر، دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سبق آموزی ہے۔ سورہ نحل آیت 66 میں ہم پڑھ چکے، ایک ایک دودھ دینے والا جانور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک مظہر ہے، ایک پوری انڈسٹری ہے۔ فرمایا یہاں پر بھی نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور تمہارے لیے ان میں اور بہت سے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ مراد ہے کہ ان کے پیٹ میں سے خون ایک طرف، ان کے فضلات ایک طرف، اس کے درمیان سے صاف شفاف دودھ اللہ تمہیں پلاتا ہے۔ سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو اور ان کا گوشت بھی تم استعمال کرتے ہو۔ یہ ہیں اللہ کی قدرتیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بیان کا مقصد یہ کہ اللہ کے بندے ان پر غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔
اللہ ہمیں اپنی ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔